إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل قد أفلح من تزكى. بزرگان محترم اور عزیز نوجوان دوستو بھائیوں، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کامیابی کا متمنی ہوتا ہے، اس کو خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ جس طرح کی بھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اپنی اس زندگی میں اسے کامیابی کی تلاش ہوتی ہے، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ بالکل سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ٹیڑھا میڑھا راستہ بھی اختیار کرتے ہیں اور کامیابی تک پہنچنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے رب پروردگار نے، اللہ رب العالمین نے ہمیں کامیابی کا مختصر راستہ اور ایک راستہ بتایا ہے. ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، جو پاکیزہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. دیکھیے، اللہ رب العالمین جو ہم انسانوں کی فطرت سے خوب واقف ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے کہ یہ انسان کیا کیا کر سکتا ہے، کیا کیا سوچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی کا ایک راستہ متعین کر دیا کہ کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں پاکیزہ زندگی گزارنی ہوگی. اب یہ پاکیزہ زندگی سے مراد کیا نہا دھو کر روزانہ صبح صبح فریش ہو کر ایسے پاکیزہ زندگی گزارنے سے کامیابی مل جائے گی؟ اگر ہمارے اپنے زندگی کے تعلق سے ہر آدمی سوچے گا تو اس کے اپنے پاس اس کے کچھ خیالات ہوتے ہیں، اس کے کچھ عقیدے ہوتے ہیں، اور اس کے کچھ کام ہوتے ہیں، اور یہ کام کچھ عبادات ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، اور کچھ اخلاق و عادات ہوتے ہیں. ان سے ہٹ کر انسان کی زندگی میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی. سمجھیے، جو کچھ بھی ہوگا یا تو اس کا اپنا کچھ عقیدہ، کوئی خیال ہوگا، یا اس کی اپنی کچھ عبادتیں ہوں گی، یا اس کے معاملات ہوں گے، یا اس کے اخلاق و عادات. پوری زندگی کو آپ انہی کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں، اس سے ہٹ کر اور کوئی باہر کی چیز نہیں ہو سکتی ہے. تو ایسے میں ہم اللہ رب العالمین کی اس کلام میں اگر غور کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، کامیابی اگر چاہتے ہو، اور وہ بھی کامیابی بہت ہی بڑے پیمانے کی کامیابی، کیونکہ فلاح عربی زبان میں ہر طرح کی کامیابی کے لیے کہا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سے اسی کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں تمہیں فلاح جیسی کامیابی مل جائے گی. اور یہ بھی نہیں کہا کہ صرف آخرت میں آنے کے بعد کامیاب، نہیں، بلکہ اسی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل عام رکھ چھوڑا ہے. دنیا کی کامیابی بھی ملے گی اور آخرت کی کامیابی بھی ملے گی، مگر تمہیں جو کرنا ہے وہ صرف یہ کہ تم کو پاکیزگی سے آراستہ ہو جانا ہے. زیور تم پاکیزگی کا اپنے اندر داخل کر لو،
تو انشاءاللہ تمہارے قدم چومے گی کامیابی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم نے ابھی جیسا کہ یہ معلوم کیا کہ ہم انسانوں کے یا تو کچھ عقائد اور خیالات، افکار، سوچ ہماری ہوتے ہیں یا پھر ہمارے کچھ کام ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں پاکیزگی بندہ اختیار کر کے اس کے پاس پہنچے۔ ہمارے اپنے عقیدے پاکیزہ ہونا چاہیے، ہمارے اپنے خیالات، ہم اپنے دل میں کچھ خیالات لے آتے ہیں، ہمارے اپنے دل و دماغ میں مختلف سوچیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہاں آپ کی یہ سوچ بالکل پاکیزہ ہونا چاہیے، کامیاب ہونا چاہتے ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو تمہارے اپنے دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، جو سوچ آتی ہے، اسے پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اپنے لیے ہمارے دین نے بہت سارے عقیدے ہم کو بتلائے کہ یہ اللہ کے بارے میں آپ کو عقیدہ رکھنا ہے، یہ انبیاء اور رسولوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہونا ہے، یہ ملائکہ کے بارے میں، یہ جنت کے بارے میں، یہ جہنم کے بارے میں، حتیٰ کہ شیطانوں اور ابلیس کے بارے میں بھی ہمیں عقیدہ رکھنے کے لیے کہا گیا کہ اس کے تعلق سے بھی تمہیں کچھ عقیدے رکھنے ہیں۔ تو ہم اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے نام پر جو عقیدے، ان کو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم کو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہی عقیدہ ہمارے اپنے کاموں میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، اس کا عکس ہی ہمارے اپنے کاموں سے ہوتا ہے۔ جب میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہی میرا اپنا پروردگار ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے جہاں کا نفع اور نقصان ہے، وہی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، میرا یہ عقیدہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ میرے اپنے ہاتھ میں یا میری کمر میں کہیں کوئی کالی ڈوری نظر نہیں آئے گی۔ لیکن جب انسان یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ کالی ڈوری میں بھی یہ طاقت ہے کہ وہ مجھے آفتوں سے بچا سکے، وہ میری بیماری کو دور کر سکے، تو پھر آپ اس کے ہاتھ میں، اس کے گلے میں، اس کے کمر میں، پیر میں کہاں کہاں آپ جو نا کالی ڈوری نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ اس کا عقیدہ ہے۔ تو یہ عقیدہ ہی ہوتا ہے جو ہمارے اپنے کاموں میں اس کا عکس پڑتا ہے، یہی اس کا ریفلیکشن، عقیدے کا ریفلیکشن ہمارے اپنے کاموں سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں بالکل پاکیزہ عقیدہ، اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہاں جو عقائد تمہیں اللہ کے تعلق سے، رسولوں کے تعلق سے، بہت ساری چیزوں کے تعلق سے رکھنے کے لیے کہا گیا، وہ عقیدے لے کر تم اگر زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی کامیابی تمہارا مقدر اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تمہیں کامیابی ضرور نصیب ہوگی۔ ہمارے اپنے پاس بہت سارے لوگ شرک کا یہ تصور رکھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا، جیسے کفار اور مشرکین ہمارے اپنے ماحول میں رہتے ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کو نہیں ماننا ہی صرف شرک ہے، ایسا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں۔ اور اپنی جگہ پر یہ سمجھتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ہم اگر قبروں پہ جا کر سجدہ کر لیں، کسی ولی سے اس کے لیے جو نا نظریں مان لیں اور اس سے جا کر اپنی بیماریوں کی شفا مانگ لیں اور اس سے جا کر اولاد طلب کر لیں، یہ سب شرک نہیں، ایسا جو نا ماحول میں جو نا خیال پایا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ ایسے کام جو صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، ایسے کاموں میں بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو یہ بھی ویسا ہی شرک ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا، اور اگر اس سے توبہ کیے بغیر بندہ اگر مر گیا تو اس کی کامیابی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوئی۔ لیکن معاملے ہمارے اپنے معاشرے میں لوگ بڑے آرام سے سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے، مگر اس کے باوجود اللہ جو کام کر سکتا ہے ان کاموں میں اگر کسی اور کو شریک کیا گیا تو یہ بھی ویسا ہی عین شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، جس کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی کام میں جو اللہ کا خاص کام ہے اس میں اگر شریک کیا گیا، چاہے اس کی وہ عبادت ہو یا اللہ تعالیٰ کے دوسرے اور کام، جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ بیماریوں سے شفا دینا، پریشانیاں دور کرنا، ایسے سب کاموں میں بھی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔
تو اللہ رب العالمین ہم سے چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے بالکل پاک ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی ساری عبادتیں بالکل پاکیزہ ہوں۔ عبادتوں کے لیے پاکیزہ ہونا کیسے جو نا بات سمجھ میں آئے گی صاحب؟ ہماری اپنی عبادتیں کیسے پاکیزہ ہوں گی؟ تو اس کے لیے ہر عبادت، چھوٹی بڑی جو بھی عبادت ہم کرنے والے ہیں، اس میں 2 شرطیں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ ایک شرط کہ وہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے وہ کام نہیں کرنا ہے، ہمیں وہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کے لیے وہ کام کرنا ہے۔ اور دوسری شرط، اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا، عبادت کا جو طریقہ خود بتا دیا ہے، یا تو اپنی کتاب میں یا اپنے رسول کے ذریعے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے، اس طریقے پر وہ کام انجام دینا ہے۔ اگر ان 2 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو ہماری اپنی عبادت پاکیزہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر عبادت کے اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہونے کے لیے اور پاکیزہ ہونے کے لیے یہ 2 شرطیں انتہائی ضروری ہیں کہ ہماری اپنی عبادت خالص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اور دوسری شرط کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق وہ عمل کیا جائے۔ تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگ آج دین کے نام پر دین میں بہت ساری چیزیں داخل کر کے، عمل کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم تو عمل کرتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا دین سے ذرا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بہت سارے بدعات اور خرافات، ایسے کام کہ جن کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ آپ ہر کام، دین کا یہ کام ہے، اگر دیکھنا چاہیں تو کہاں دیکھیں گے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول نے کیا، یا آپ کے صحابہ نے کیا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر خاموش رہے ہوں، تو بس یہی دین ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد چاہے کتنا بڑا آدمی کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ اگر دین میں کوئی ایسی بات بتاتا، ایسا کام کرتا ہے جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، آپ کی سنت سے نہیں، تو وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہماری اپنی عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بالکل پاکیزہ ہوں۔ تو بدعت و خرافات کرنے والے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ سب دین کا کام نہیں، کیوں آپ ایسے کام میں لگے رہتے ہیں، تو بڑی آرام سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں، اللہ قبول کر لے گا۔ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ قبول۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ میری عبادت تمہیں کرنی ہے، میری بندگی کرنی ہے، مگر اسی طریقے پر جو میں نے متعین کیا ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا کہ ہر آدمی کو آزادی دے دی جاتی کہ بس تم اللہ کو خوش کر لو، جو طریقہ تمہیں اپنانا ہے اپنا لو، تو پھر اللہ تعالیٰ نہ قرآن اتارتا، نہ اپنے رسول کو بھیجتا، اور نہ اس سے پہلے بھی انبیاء وغیرہ کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی بندگی کے لیے ہمیں وجود، اللہ تعالیٰ اس کی اپنی بندگی کے لیے ہمیں وجود بخشا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی اس نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی بندگی ہوگی، اسے خوش کرنے کے کام ہوں گے تو صرف وہی کام جو اس نے متعین کیے ہیں، اسی طریقے پر ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو سکتا ہے۔ تو ہماری اپنی عبادتیں پاکیزہ ہوں، ہمارے اپنے معاملات، اللہ اکبر، معاملات جب کہتے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، سمجھ لیجئے۔ انسان کا معاملہ کس کس کے ساتھ نہیں ہوتا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے دور نزدیک کے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے اپنے کاروباری معاملات ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنے کا حکم دیا اور میں ان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، میرے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے، میرے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، بہت سارے معاشرے میں یہ دیکھنے کو ملتی ہے بات کہ اگر آدمی کے پاس پیسہ آ گیا اور اس کے اپنے بھائی بہن وغیرہ اگر کم حیثیت کے ہوں تو وہ دور رہا کرتے ہیں، انہیں اپنے گھر میں بلاتا نہیں ہے، بلاتا ہے تو کن کو بلاتا ہے؟ اس کے برابر کے جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا آنا جانا اس کے گھر میں زیادہ ہوتا ہے، اس کے اپنے بھائی بہن کو اس کے گھر میں جانا نصیب نہیں ہوتا۔ ایسے سب معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو یہ معاملات
بالکل پاکیزہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جو حق متعین کیا ہے اس کے برابر اگر ان کے حقوق دیے جائیں اور ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو وہ پاکیزہ معاملہ ہوگا. کاروباری معاملات ہمارے ہیں, کاروبار میں سب سے بنیادی چیز سچائی اور امانت داری ہوتی ہے. تجارت کی بنیاد اسی پر کہ سچائی اور امانت داری اگر ہو تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت عطا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتاتے ہیں کہ خرید و فروخت کرنے والے, ایک خریدار اور ایک بیچنے والا, تو ان دونوں کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ ان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما, اگر یہ دونوں سچائی سے کام لیتے ہیں, بیچنے والا بھی اگر اپنے کسی بھی سامان میں کسی طرح کی کوئی چیز, کوئی عیب پایا جاتا ہے, کچھ بھی ہے, اسے واضح کر دیتا ہے, سچائی سے کام لیتا ہے, اور ویسے ہی خریدنے والا بھی پوری سچائی سے کام لے گا تو ان کی اس تجارت میں برکت ہی برکت ہوگی. اور اگر وہ دونوں جھوٹ بولیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی جھوٹ بولا اور عیب چھپا دیا تو اس کی برکت چھین لی جائے گی. اس کی نحوست یعنی کہ جھوٹ بولنے کی اور جو ہے کہ عیب وغیرہ چھپانے کی نحوست یہ ہوگی کہ اس تجارت میں برکت ہی نہیں ہوگی. تو ہمارے اپنے معاملات کاروبار کے ہوا کرتے ہیں, چاہے اپنوں سے ہو یا غیروں سے, ان کے ساتھ بھی ہمارا اپنا معاملہ بالکل سچائی اور امانت کے ساتھ اگر ہوگا تو وہ ہماری اپنی طرف سے ایک طرح سے ان کو دعوت ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس طرح کی شرطیں مقرر کی ہیں. ہمارے اپنے کاروبار میں سچائی اور امانت یہ بنیادی چیز ہے, اس لیے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. تو اس کو ایک طرح سے اپیل ہو سکتی ہے وہ چیز کہ یہ بندہ اتنا بڑا معاملہ بھی بالکل سچائی اور پوری امانت داری کے ساتھ کرتا ہے, آخر کون سی چیز ہے اسے امانت پر ابھارنے والی؟ تو بات یہی آئے گی کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس لیے بندہ ایسا کام کر رہا ہے. تو ہماری اپنی پاکیزگی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ بس ایک شرط چاہتے ہیں, ہمارے اپنے اخلاق و عادات ان کو بھی پاکیزہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے جسم میں مختلف اعضاء ہم کو دیے ہیں. ہماری آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں, زبان بولنے کے لیے اللہ نے دی ہے, پیر دیے چل کر جاتے ہیں, ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان اعضاء میں بھی پاکیزگی ہو, ہماری اپنی آنکھ پاکیزہ ہو, ہمارے کان پاکیزہ ہوں, ہمارے اپنے پیر, ہمارے اپنے ہاتھ, ہماری زبان, حتیٰ کہ ہماری شرمگاہ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے. کوئی ایسا کام جسے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہو, ایسا کام نہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں کسی چیز کی طرف, نہ ہمارے اپنے کانوں سے سنیں, اور اپنی زبان کی حفاظت پر تو کتنا نہیں بولا گیا. تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ قد افلح من تزکا, کامیابی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی چاہتے ہو تو تمہیں پاکیزہ زندگی گزارنی ہوگی. اپنے عقیدوں میں, اپنے خیالات اور سوچ میں کہ میں کیا سوچتا ہوں, کسی اور کے بارے میں حسد کرتا ہوں یا اس کی جنت نقصان کی تمنا کرتا ہوں, سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم انسانوں جیسی نہیں ہے, کہ ہم انسان کسی کے اپنے دل کی بات نہیں جان سکتا, دوسرے کے دل کی بات, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ہماری اپنی آنکھوں سے جو ہم خیانت کرتے ہیں, ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا, بازو والے کو پتہ نہیں چلتا, لیکن اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں, اور ہمارے اپنے سینوں میں کس کے لیے کیا چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اس لیے ہمارے اپنے خیالات پاکیزہ ہوں, ہماری عبادتیں, ہمارے معاملات, ہمارے اخلاق و عادات سب کچھ پاکیزہ ہو. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہاں آپ کے لیے کامیابی دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی میسر ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سے اب تک جو کچھ بھی بھول چوک ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی معافی فرما دے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.